إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، اسلامی تاریخ سے متعلق ہمارا یہ درس جو اس وقت ولید بن عبد الملک کی خلافت کو پیش کرنے میں یا ولید بن عبد الملک کی خلافت کو پیش کر رہا ہے۔ اس درس میں پچھلے آپ کے سامنے یہ باتیں آ چکی ہیں کہ ولید بن عبد الملک کے دور میں اسلامی فتوحات کا سلسلہ کس طرح سے شروع ہوتا ہے دوبارہ، اور تین الگ الگ محاذ پہ، تین الگ الگ جگہوں پہ، ایک طرف سندھ، دوسری طرف سمرقند بخارا اور کاشغر جو کہ چین کے چائنا کے بارڈر پہ اس وقت وہ چیز تھی۔ یہ تمام علاقے مسلمانوں نے اس دور میں فتح کیے، اور تین مشہور فوجی جرنیل تھے جو ولید بن عبد الملک کے دور خلافت میں بڑا نام کمایا انہوں نے۔ تو اس میں سے ایک محمد بن قاسم، دوسرے قتیبہ بن مسلم، ان دونوں کا ذکر آپ کے سامنے پچھلے درس میں آ چکا ہے۔ اب تیسرا جو ہے قائد، تیسرا لیڈر، تیسرا فوجی جرنیل، کمانڈر ان چیف، جو بھی آپ نام دینا چاہیں دے لیجئے، یہ تیسرے جو ہے طارق بن زیاد، طارق بن زیاد، اور یہ شمال افریقیہ، یعنی شمال کا مطلب نارتھ افریقیہ کا علاقہ، وہاں سے یورپ میں جو علاقے یورپ میں ہیں آج کل، جنہیں ہم اسپین اور پرتگال وغیرہ کہتے ہیں، یہ جو علاقے ہیں یہی وہ علاقے تھے جہاں تک طارق بن زیاد کی فتوحات کا سلسلہ پہنچتا ہے، وہ آگے بڑھتے ہیں۔ اور جب طارق بن زیاد کا ذکر آتا ہے تو موسیٰ بن نصیر، جنہوں نے طارق بن زیاد جیسے ٹیلنٹ کو پہچانا تھا اور ان کو آگے بڑھایا تھا، ان کا بھی، موسیٰ بن نصیر کا بھی ذکر ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ اندلس کی فتح، جسے ہم لوگ اردو میں اندلس کہہ لیتے ہیں اور عربی میں عام طریقے سے اسے اندلس کہا جاتا ہے، یہ علاقہ جو فتح ہوا ہے، جو یورپ کا علاقہ تھا اور جہاں اسلام پہنچا اور بڑی شاندار اسلامی حکومت وہاں قائم ہوئی، اور اس کی بڑی تابناک تاریخ ہے، یعنی اس پورے علاقے کی اسلامک ہسٹری میں بہت ہی مشہور یہ علاقے رہے ہیں بعد میں اسلام کو لے کر کے۔ یعنی فتح ہونے کے بعد ایسا نہیں تھا کہ پھر ایسے ہی چھوڑ دیا گیا، وہاں کچھ کام نہیں ہوا، وہاں پر جو کچھ کام ہوا تھا
اس کے نتیجے میں وہاں پر مسلمانوں کی بڑی شاندار جو ہے حکومت بھی رہی ہے، ان کی تاریخ رہی ہے۔ تاریخ سے میری مراد یہ ہے کہ ہم جو اس زمانے کے وہ شہروں کے جو نام ہوتے تھے، غرناطہ ہو، اشبیلیہ ہو، یہ سب ان جگہوں کے نام تھے۔ تو اندلس کا لفظ بھی ہے، اس کے علاوہ گرناطہ، اشبیلیہ، اور اسی طرح سے اور بھی جو ہے قرطبہ، قرطبہ خاص طریقے سے، یہ سب ایسے نام ہیں کہ یہاں سے بعد کے دور میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے محدثین، مفسرین، تفسیر قرآن کی تفسیر کرنے والے، حدیث کی شرحیں لکھنے والے، اور جو ہے حدیث شریعت کے مسائل بیان کرنے والے فقیہ، یہ ان علاقوں سے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ تاریخ ہے، اسلامی تاریخ، جو ان علاقوں سے جڑی ہوئی ہے۔ تو ان علاقوں میں اسلام جب پہنچتا ہے تو کس طرح سے پہنچتا ہے، اور اس اسلام کا ان علاقوں میں پہنچنا، اس تاریخ کے ساتھ جو تاریخ جڑتی ہے، وہ تاریخ ہے طارق بن زیاد کی تاریخ، جو ہے اس عظیم کمانڈر کی، اس عظیم سپہ سالار کی، اور فوجی کمانڈر یا فوجی جرنیل طارق بن زیاد، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص ٹیلنٹ دیا تھا۔ کسی دور میں ہم خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ان کی باتیں پہلے دروس میں آ چکی ہیں، کیسے ان کے پاس جو ہے جنگ کے میدان کا ٹیلنٹ جو ہے بھرا ہوا تھا، اور اس ٹیلنٹ کو انہوں نے اسلام کے لیے جب وقف کیا، اور اسلام کے لیے، اسلام کا بول بالا کرنے کے لیے جب انہوں نے اس ٹیلنٹ کو استعمال کیا، ان کی کیا اہمیت تھی، اور کس طریقے سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں، پہلے ان سے پہلے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا، یعنی ان کو بڑے اچھے الفاظ میں اس کا ذکر کیا ہے۔ تو وہ تاریخ بھی ہم کو یاد رہی ہے، ہم پہلے جو ہے اس سے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، آپ کو یاد ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ہر کوئی جانتا ہے۔ اور بھی دوسرے بعض مسلم قائدین آئے، اور بہت سارے سپہ سالار اور فوجی جرنیل، لیکن شہرت کی جو بات تھی، جو بہت زیادہ، یعنی غیر معمولی، دوسروں کے مقابلے میں بہت زیادہ جو ٹیلنٹ جن کے پاس رہا ہے، اب اس کے بعد جن کی بڑی شہرت ہوئی ہے اس میدان میں، وہ یہ تین رہے ہیں: محمد بن قاسم، قتیبہ بن مسلم، اور اس کے ساتھ جو ہے طارق بن زیاد۔ ورنہ محلب بن ابی صفرہ کا نام میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، بڑا ہی ٹیلنٹڈ آدمی تھا، جس خوارج کے ساتھ جنگ لڑنے میں جس کا بڑا اہم کردار تھا، اور خوارج کا فتنہ ختم کرنے میں جنہوں نے بڑی اہم قربانیاں دی تھیں، اور بڑے اچھے مشورے ان کے ہوتے تھے، ان کے مشوروں پر حاکم وقت بھی چلا کرتے تھے۔ محلب بن ابی صفرہ، ان کا نام بھی آپ کے سامنے آیا، وہ بھی بہت ہی زبردست قسم کے فوجی جرنیل اور منتظم بھی رہے۔ ان کو منتظم بھی کہا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ علاقے کا انتظام سنبھالنے والے، اور ہر چیز کو اس طریقے سے پرفیکٹ اس کی جگہ پہ رکھا جائے، کہاں کون مناسب ہے، کس کو کہاں بھیجا جائے، اور کس کے ساتھ کیا جو ہے سلوک کیا جائے، وہ سب چیزیں بھی جو ہے نا، یہ انتظامات جو ہوتے ہیں جن کو ہم نظامت کہتے ہیں نا، نظامت بھی ایک ٹیلنٹ ہے، یہ صحیح طریقے سے اس کو چلانا، تاکہ سب لوگ جڑے رہیں اور کوئی پریشانی نہ ہو، یہ بھی ایک بڑا اہم کارنامہ ہوتا ہے۔ تو یہ کارنامہ ان کا یہ جو ہے محلب بن ابی صفرہ کے پاس یہ صلاحیت بھی تھی۔ ایسے ہی موسیٰ بن نصیر، طارق بن زیاد کے ساتھ ان کا نام جڑا ہوا رہے گا، موسیٰ بن نصیر، اس کو اردو والے موسیٰ بن نصیر جو ہے پڑھا کرتے ہیں، لیکن وہ عربی میں موسیٰ بن نصیر ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو انگلش میں کتابیں ہیں اس سلسلے کی تاریخ کی، اس میں بھی وہ نصیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ موسیٰ بن نصیر
یہ ایک فوجی جرنیل بھی تھے اور ساتھ میں ایک اچھے منتظم بھی تھے، یعنی ادارے کو اچھی طریقے سے سنبھال کر کے چلانا اور مناسب آدمی کو مناسب جگہ پر متعین کرنا، رکھنا اور ان سے وہ کام لینا، یہ بھی صلاحیت تھی، یہ ٹیلنٹ تھا موسیٰ بن نصیر کے پاس۔ تو موسیٰ بن نصیر سے پہلے شمال افریقیہ جسے کہا جاتا ہے، یعنی میں اگر آپ کو کہوں تو نارتھ افریقہ کہہ لیجئے، تو یہ علاقے مسلمانوں کے قبضے میں تو آ چکے تھے اور وہ یہ فتوحات ہو چکی تھی، پہلے ہی ہو چکی تھی، لیکن یہاں اس علاقے میں ہمیشہ کچھ نہ کچھ بغاوت بھی رہتی تھی، اور وہاں پر نظم و انصرام یا انتظام، یعنی حکومتی انتظامات بہت پائیدار قسم کے نہیں ہو پا رہے تھے، ہمیشہ کچھ نہ کچھ پریشانیاں وہاں پر رہا کرتی تھی، اور کبھی لوگ جو ہے بغاوت بھی کر گئے، پھر سے جو ہے پھر گئے اور اسلامی حکومت سے نکل گئے، یا وہاں جو مسلمان تھے ان کو مارنا شروع کر دیا، کچھ نہ کچھ چیزیں اس طرح کی ہوتی رہتی تھی وہاں پر۔ تو آج جو ہے یہ شمال افریقیہ کی جو بات میں نے کہی، آج کی زبان میں اگر میں کہوں اس کو سمجھنے کے لیے، تو آپ جو تیونس کہتے ہیں، تونس جو ہے جو علاقہ ہے، اور اسی سے جڑے ہوئے موراکو، مراکش وغیرہ، جو یہ جو علاقے ہیں، مغرب ہم جو ہے عربی میں کہتے ہیں مغرب کا علاقہ، تو یہ علاقے ہی وہی وہ علاقے تھے جو شمال افریقیہ میں اس وقت آتے تھے، اور یہ علاقے فتح تو ہو چکے تھے لیکن یہاں پریشانیاں بھی ہوا کرتی تھی۔ بعد میں موسیٰ بن نصیر کو اس علاقے کا، ان کو جو ہے منتظم بنا کر کے، گورنر بنا کر کے بھیجا گیا، جو ایک فوجی جرنیل تھے، فوجی مہمات کے لحاظ سے بھی وہ ان کی شخصیت بڑی اہم تھی، وہاں جو بھی فوجی کارروائیاں کرنی رہیں گی تو اس کے لیے بھی یہ مناسب آدمی تھے، اور ساتھ میں وہاں کے انتظامات کو سنبھالنا اور وہاں پائی جانے والی جو بے چینیاں تھی لوگوں کے دلوں میں، ان سب کو ختم کر کے ان سب کو ایک جو ہے اسلامی حکومت کے ماتحت رکھنا، یہ ساری ذمہ داریاں تھیں جو موسیٰ بن نصیر کی تھیں۔ ان کا ایک بڑا یہ اہم کارنامہ مانا جاتا ہے کہ انہوں نے اس علاقے کو جا کر کے نظم و انصرام کے لحاظ سے بہت ہی جو ہے پائیدار ایک حکومت وہاں پر انہوں نے قائم رکھی، اور جو وہاں سورشیں ہوتی تھیں، جو بغاوتیں ہوتی تھیں، اور جو بھی حالات وہاں بار بار خراب ہوتے تھے، ان سب پر قابو پانے میں وہ کامیاب ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم رہا کہ وہ ان سب پر قابو پانے میں کامیاب ہو گئے، موسیٰ بن نصیر۔ تو ان کا نام اس لحاظ سے بہت مشہور ہے۔ یہاں ایک قوم تھی اس علاقے میں اس وقت، اس قوم کو بربر کہا جاتا تھا، بربر قوم تھی وہاں پر۔ یہ بربر قوم مسلمان ہو گئی تھی، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن یہ قوم اپنی جہالت کے لیے، نادانی کے لیے، اور کسی طرح کے نظم و انصرام کی پابندی نہ کرنا، اور ظلم و زیادتی لوگوں پر، جن کے پاس جو ہے جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جو ہم اردو میں محاورے میں کہتے ہیں، کی طاقت کے بل بوتے پر لوگ جو ہے دوسروں پر اپنا قبضہ جماتے تھے، اپنا حق جماتے تھے، یہ ساری چیزیں ظلم و زیادتی کی ایک علامت جو ہے یہ قوم تھی جسے ہم بربر قوم کہتے ہیں۔ تو اردو میں محاورہ باقاعدہ اسی پر بن گیا، کہتے ہیں اردو میں جو ہے اس کو کہ ظلم و بربریت کی حد کر دی۔ تو بربریت جو یہ لفظ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے نا، کسی پر ناحق ظلم کرنا اور کسی کو مارنا، کسی کا مال ہڑپ کر جانا، کسی نظام کی پابندی نہ کرنا، تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں ان کو اردو میں بیان کرنے کے لیے کہتے ہیں بربریت ہے۔ یعنی یہ قوم بربر اسی طریقے سے رہتی تھی، یہ بربر قوم جو نظم و انصرام کو، رول ریگولیشن کو بالکل مانتی نہیں تھی، جانتی نہیں تھی، ایک ایسی قوم میں جب اسلام داخل ہوتا ہے، ان کے دلوں میں جب اسلام داخل ہوتا ہے، اور موسیٰ بن نصیر جیسی شخصیت وہاں پر ان کی تربیت کرتی ہے، تو یہی بربر قوم
بہت ہی بعد میں جو ہے رول ریگولیشن کی پابندی کرنے والے بڑے اچھے مسلمان ثابت ہوئے یہ لوگ، اور ان کی باقاعدہ فوج بنی، اسلامی فوج بنی ان کی بربر کی، اور اس فوج کا بھی اسپین کا جو علاقہ، جو اندلس، جو ابھی بات آج کے درس میں آپ کے سامنے آنے والی ہے، یہ طارق بن زیاد وغیرہ نے جو فتح کیا نا یورپ کے علاقے، تو اس کی فوج میں کون لوگ تھے؟ یہی بربر قوم تھی، جس بربر قوم کو سنوارا تھا، ان کی تربیت کی تھی موسیٰ بن نصیر نے۔ اس علاقے میں موسیٰ بن نصیر نے بڑی تربیت کی تھی ان کی، اور بڑے اچھے مسلمان یہ ثابت ہوئے بعد میں، اور فوج میں بھرتی ہوئے۔ تو فوج کا بڑا حصہ جو اندلس کو فتح کرنے کے لیے فوج گئی تھی، اس کا بڑا حصہ یہی بربر قوم تھی جو مسلمان ہوئی تھی، اور مسلمان ہو کر کے اسلام کے سپاہی بنے تھے یہ لوگ۔ اور یہی ہر علاقے میں ہوتا بھی تھا میرے بھائیوں اور میری بہنوں۔ ہم جو تاریخ بتا رہے ہیں تو آپ کو پہلے بھی اندازہ ہوا ہوگا کہ جہاں کہیں بھی مسلمان جاتے تھے، جب علاقے فتح ہو جاتے تھے، تو وہاں کے لوگ خود ہی اسلام میں داخل ہوتے تھے، جو کسی کو مجبور نہیں کیا جاتا تھا، اسی لیے سب لوگ تو نہیں ہوتے تھے۔ میں پہلے بھی یہ بات آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، لیکن اس میں سے بہت سے لوگ اسلام کی خوبیاں جب ان کے سامنے اجاگر ہوتی تھی تو اسلام قبول کرتے تھے، تو بڑے اچھے مسلمان بھی ثابت ہوتے تھے، اور ان کے ذریعے سے پھر وہاں اسلامی فتوحات، وہ لوگ جو ہے فوج میں بھرتی ہو کر کے مسلمان اسلامی فوج میں، وہاں سے اور آسانی ہوتی تھی پھر، کیونکہ وہ ان علاقوں کو اچھی طرح سے جاننے والے لوگ ہوتے تھے، تو ان کے ذریعے سے پھر جو ہے یہ پورے علاقے فتح ہوتے تھے۔ تو بربر قوم جو اپنی طاقت کے لیے، اپنی بربریت کے لیے، اپنے ظلم و ستم کے لیے مشہور تھی، جو طاقت کا استعمال کرنا جانتے تھے، جو کسی کے سامنے جھکنا نہیں جانتے تھے، ایک ایسی قوم تھی یہ۔ اس قوم کو دلوں میں اللہ تعالیٰ نے جب اسلام داخل کر دیا، اور موسیٰ بن نصیر رضی اللہ تعالی عنہ ہم کہیں گے ان کو، کوئی حرج نہیں ہے اس میں، تو موسیٰ بن نصیر نے جو ہے ان کی جو تربیت کی ہے، اس تربیت کے نتیجے میں یہ قوم تیار ہوئی، اور کہا جاتا ہے یہ کہ طارق بن زیاد یہ اسلامی تاریخ کا ہیرو جو ہے، اور اسپین کی فتوحات کا، یورپ کی فتوحات کا، یورپ میں داخل ہونے، اسلام کے داخل ہونے کا یہ صحرا جو طارق بن زیاد کے سر جاتا ہے، اسلام کا یہ اسلامی تاریخ اور اسلامک ہسٹری کا یہ ایک جو ہے نایاب ہیرا، چمکتا ہوا ہیرا، یہ طارق بن زیاد، یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ یہ بربر قوم سے ہی تعلق رکھتا تھا، بربر قوم سے ہی اس کا تعلق تھا۔ عام طریقے سے جو ہے تاریخ لکھنے والوں نے یہی لکھا ہے کہ یہ بربر قوم سے تھا۔ اردو کے جو بھی ہمارے پاس تاریخ کے مراجع اور مصادر ہے، انگلش کی کتابوں میں بھی جو ہے اس طرح کی چیزیں۔ یہاں کی تاریخ کے بارے میں ایک بات آپ کو بول دوں، جیسے پہلے سندھ کی تاریخ میں بتایا تھا میں نے آپ کو محمد بن قاسم کے تعلق سے، کہ تاریخ کی جو کتابیں ہیں وہ سندھ کی فتوحات میں، تو وہاں کی جو زبان تھی اس وقت، اور بعد میں ہندی کی جو ہے لینگویج یا اردو لینگویج یا جو بھی آپ کہہ لیجئے، وہاں کے لوگوں نے جو تاریخ لکھی ہے وہ تاریخ، اور جو عربی کتابوں میں تاریخ ہے وہاں کی، اس تاریخ میں تھوڑا فرق بھی رہتا ہے۔ اور ان علاقوں کی اگر ہم پوری تاریخ جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں عربی مصادر کو بھی دیکھنا پڑتا ہے، یعنی عربی میں لکھی ہوئی جو تاریخ کی کتابیں ہیں وہ بھی، اور ساتھ میں ان علاقوں میں جو لکھی گئی کتابیں ہیں انہیں بھی پڑھنا پڑتا ہے۔ تو یہاں بھی وہ بات آپ کے سامنے کلیئر کر دوں کہ اسپین کی یہ فتح، جو آج کل اسپین کا علاقہ کہلاتا ہے، پرتگال ہے، اسپین ہے، یہ سب جو ہے وہ یورپین کنٹریز میں یہ سب علاقے جو آتے ہیں، تو اس علاقے کی فتح کے تعلق سے بھی جو تاریخ ہے
یہ تاریخ عربی میں بھی ہے، یعنی عربی کی جو تاریخ کی کتابیں ہیں، چونکہ یہ اسلامی فتوحات ہے، مسلمانوں کی فتوحات ہے، تو اسلامک ہسٹری جو عربی زبان میں لکھی ہوئی ہے اس میں بھی یہ سب موجود ہے، اور ساتھ میں انگلش زبان میں بھی بہت زیادہ یہ تاریخ جو ہے موجود ہے، جو کہ عیسائی مورخین نے لکھی ہے، جو کتابیں عیسائیوں نے لکھی ہیں اور انگلش میں لکھی ہیں، اس میں بھی یہ تاریخ موجود۔ لیکن اس تاریخ کی پریشانی یہ ہے کہ میں جو چیزیں آپ کو پیش کر رہا ہوں نا، ہو سکتا ہے کہیں آپ سنیں تو جو ہے کچھ الگ نام آپ کو سنائی جو ہے آپ سنے ہوئے ہوں، آج جو میں بیان کروں تو کچھ الگ نام ہو، تو اس کے لیے میں یہ باتیں پہلے آپ کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ انگلش کی کتابوں میں جو عیسائیوں وغیرہ کی لکھی ہوئی ہیں، اس علاقے کے لوگوں کی لکھی ہوئی ہیں، اور اس میں کچھ جو ہے چیزیں، تاریخ کی کچھ ایسی چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو عربی میں تاریخ جو لکھی ہوئی ہے اور اسلامی فتوحات کو جو بتایا گیا ہے اس سے تھوڑا الگ ہے، یعنی دونوں میں تھوڑا تعارض بھی پایا جاتا ہے، یعنی اختلاف بھی پایا جاتا ہے، ڈفرینسز بھی موجود ہیں، آج کی زبان میں کہنا ہو تو کہیں گے کہ ڈفرینسز بھی موجود ہیں۔ اسی طرح سے ناموں کے بارے میں یاد رکھ لیجئے گا، یہ انگلش میں جو نام رہتا ہے وہ نام تھوڑا الگ ہوتا ہے، اور عربی میں وہی نام ہے جگہوں وغیرہ کا تو وہ تھوڑا الگ ہے، وہ جگہ وہی ہوگی، سب چیزیں وہی ہیں، لیکن نام جو ہے جیسے وہاں کے بادشاہ کا نام ہو، لیڈر کا نام ہو، تو وہ انگلش کی کتابوں میں کچھ اور جو ہے وہ لکھا ہوا رہتا ہے، عربی کی کتابوں میں کچھ اور لکھا ہوا رہتا ہے، لیکن وہ ہے شخص ایک ہی جو۔ اور ہم اسی لیے اس بات کو بڑی اہمیت دیا کرتے ہیں کہ زبانوں میں ناموں وغیرہ کے ترجمے نہیں کرنا چاہیے، اس سے پریشانی ہو جاتی ہے، بعد میں جب آدمی پڑھتا ہے تاریخ کو تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ اب ایک بڑا مشہور مسئلہ یہ ہے اس سلسلے میں، تھوڑی جو باتیں ہیں اس کو پیش کر رہا ہوں، کہ جبرالٹر جو ہے انگلش میں لکھتے جگہ کا نام، اور وہی جو ہے جبل طارق، جبل الطارق یہ عربی میں نام ہوتا ہے، یہ جبل الطارق۔ وہ جبل الطارق اور جبرالٹر جب سنتے ہیں نا تو الگ الگ لگتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا انگلش میں، وہ جو نام عربی کے مشہور ہوئے تھے، اصل ان علاقوں کی بات ایک یہ بھی نوٹ کر لیجئے گا کہ وہاں پر تو جو بھی زبان رہی ہوگی اس زمانے کی وہ زبان رہی ہوگی، لیکن جب مسلمانوں نے ان علاقوں کو فتح کیا ہے تو وہاں پر عربی زبان کی شروعات ہوئی وہاں پر، اور جو ہے یہ علاقے عربی زبان بولنے والے علاقے ہو گئے تھے، یعنی وہاں پر عربی زبان چلتی تھی، اس کا یہ مسلمانوں کے علاقے ہو گئے تھے، اور مسلمانوں کے ان علاقوں میں باقاعدہ عربی زبان چلتی تھی۔ میں نے یہ بھی ذکر کیا آپ کے سامنے کہ بعد کے دور میں بڑے بڑے علماء جنہوں نے عربی میں کتابیں لکھی ہیں، مشہور کتابیں، انہیں انہی علاقوں کے رہنے والے وہ علماء ہیں جو مفسرین ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں، اصولیین ہیں، ان علاقوں کے رہنے والے، جو عربی زبان کا وہاں چلن ہو گیا تھا، تو عربی زبان میں جو الفاظ ہیں وہ اس جگہ کے تاریخ میں وہ تھوڑے الگ ہیں، اور وہی اصل ہیں وہاں کے، اور یہ جو دوسری زبانوں میں اس کا ترجمہ کیا گیا وہ تھوڑا جو ہے الگ ہو جاتا ہے، ہٹ کر کے ہو جاتا ہے، یا یہ بھی بات جو ہے کہ جو اس وقت اسپین کی زبان رہی ہوگی اس زبان میں ان جگہوں کے کچھ نام تھے، جب اس کو عربوں نے اپنی زبان میں بولنا شروع کیا تو تھوڑا ان کا لہجہ بدل جاتا ہے، تو اس طرح سے بھی ناموں میں تھوڑا فرق ہو گیا ہے، ایک ناموں میں فرق ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ذہن میں رکھیے آپ، اور اس کے ساتھ ہی ہم بات آگے بڑھاتے ہیں کہ اصل میں موسیٰ بن نصیر جو نارتھ افریقہ کے ان علاقوں میں ان کا جو ہے بڑا رعب تھا، دبدبہ تھا، اور بربر قوم کی تربیت میں ان کا بڑا نام تھا، اور طارق بن زیاد کے بارے میں مورخین نے لکھا ہے کہ یہ خود بھی بربر قوم سے تعلق رکھتے تھے، تو بربر قوم سے اس ٹیلنٹ کو باہر نکالنا اور اس ہیرے کو پہچان کر کے اس کو تراشنے کا کام موسیٰ بن نصیر نے کیا،
ان کے غلام یہ کہلاتے تھے، مولا جو ہے عربی میں کہا جاتا ہے مولا جو ہے، یہ ان کے مولا تھے طارق بن زیاد موسیٰ بن نصیر کے، اور ان کی تربیت میں موسیٰ بن نصیر کا بڑا اہم کردار اور بہت ہی امپورٹنٹ رول رہا ہے۔ اس علاقے میں بربر قوم کا بھی میں نے ذکر کر دیا، ایک چیز اور بھی آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا کہ یہ پورا جو ہے مغرب کا علاقہ کہلاتا تھا اس وقت، اور ابھی بھی وہ مغرب جو ہے کہتے ہیں، مرقو وغیرہ کا جو ایریا ہے یہ، تو یہ موسیٰ بن نصیر وہاں پہ رہے، سب کچھ انہوں نے کیا اور تربیت بھی کی، لیکن طارق بن زیاد کے تعلق سے عرب مورخین نے کچھ اور باتیں بھی لکھی ہیں، کیونکہ عرب مورخین میں سے بعض لوگ اسے بربر ماننے کو تیار ہیں۔ عرب مورخین نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ عربیون نسل، سب جو ہے عربی مورخ کی بات نہیں کر رہا ہوں، بعض نے یہ ذکر کیا ہے کہ یہ عربیون نسل تھا، لیکن جنہوں نے بھی طارق بن زیاد کی عربیون نسل ہونے کا ذکر کیا ہے، تو کوئی ان کو جو ہے یمن کے قبیلے سے جوڑتا ہے، کوئی ان کو کہیں اور سے جوڑتا ہے۔ میں نے وہ جو ہے کتابوں میں جب دیکھا، اس کو پڑھا، تو مجھے یہ لگا کہ یہ جو لوگ ان کو عرب جو ہے کہتے ہیں کہ یہ عرب قوم، اصلاً یہ عربیون نسل ہے اور یہ بربر نہیں تھے طارق بن زیاد، تو انہوں نے بھی کوئی ایک بات نہیں ذکر کی ہے کہ ہاں ان کا نسب کون سا تھا، یعنی نسب ثابت نہیں کر پائے ہیں وہ بھی پورے طریقے سے طارق بن زیاد کو لے کر کے، کیونکہ ان کی کتابوں میں الگ الگ بات ذکر کی گئی ہے ان کے نسب کو لے کر کے۔ اسی لیے ہم یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ عرب، جب پورا نسب بیان کر دیا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ہاں ان کا نسب یہاں سے ہے اور اس لحاظ سے یہ عرب ہے۔ عربوں نے اپنے نسل کی بڑی جو ہے اپنے نسل کی بڑی حفاظت کرتے رہے ہیں عرب لوگ، آپ جو ہے اس بات کو سمجھتے ہیں، ابھی بھی جو ہے ان کے یہاں ان کا نسب نامہ جو آپ فیملی ٹریز کہہ لیجیے آج کی زبان میں، وہ اس کو محفوظ رکھتے ہیں، اس کا بڑا خیال کرتے ہیں اس کا، اور ہمیشہ ان کے قبیلوں کے نام کے ساتھ ان کے نام جڑے ہوئے رہتے ہیں۔ اس لیے اکثر لوگوں کو آپ ایسے ہی پائیں گے جو ہے کہ ان کے قبیلے کا بڑا ہوتا ہے، اسی قبیلے کے بڑے کے لحاظ سے ان کے ناموں کی سب کے ناموں کے ساتھ وہ نام لگتا ہے ان کا جو ہے۔ تو یہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ عرب لوگ تو اپنے جو ہے نسب کی بڑی حفاظت کرتے رہے ہیں اور ان کو نسب یاد بھی رہتا تھا، لیکن طارق بن زیاد کو جنہوں نے بھی عربیون نسل بتایا، کوئی ایک نسب جو ہے وہ ذکر کرنے کے بجائے کئی لوگوں نے الگ الگ جو ہے ان کا نسب جو ہے ان کو جا کر کے عربوں سے کہ جس قبیلے سے ملایا ہے وہ الگ الگ ہو جاتا ہے، اسی لیے وہ بات بھی یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی۔ اور یہ بات بھی کہ جو ہے وہ بربر قوم سے تھے، ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ یہ بھی کتابوں میں لکھی ہوئی بات ہے کہ وہ بربر تھے، اور یہ بھی ہے کہ جو ہے عرب مورخین ان کو عربی النسل ثابت کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو جو بھی تھا معاملہ، بہرحال یہ طارق بن زیاد اس زمانے کی ایک اہم شخصیت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ کے میدان میں پڑھ کر کے حصہ لینا اور دشمن کی فوج کے درمیان گھس کر کے حملہ کرنا، یہ جو بہادری اور جرأت کا ایک نام تھا طارق بن زیاد، اس طارق بن زیاد کے اس ٹیلنٹ کو موسیٰ بن نصیر نے اس وقت پہچانا جب یہ اسی علاقے میں، یعنی جو نارتھ افریقہ کا علاقہ تھا، اسی علاقے میں فوجی مہمات پر ان کو بھیجتے تھے موسیٰ بن نصیر، تو ان کے کارنامے دیکھ چکے تھے وہ، اور ان کے ٹیلنٹ کو پہچان چکے تھے، اور اس طرح سے انہوں نے سوچ لیا موسیٰ بن نصیر نے کہ اب طارق بن زیاد کو اس سے بھی زیادہ اہم کام کے لیے ہم کو متعین کرنا ہے، اور ان سے ہم کو بڑے بڑے کام لینے ہیں۔ مغرب کا یہ علاقہ یعنی جو نارتھ افریقیہ کہہ لیجئے، جب مکمل طریقے سے مسلمانوں کے ماتحت ہوا، اور وہاں کچھ علاقے ایسے بھی تھے جو بالکل یورپ سے جڑے ہوئے علاقے تھے، یہ یورپین کنٹریز کے، کہ وہاں پر ایک حکومت تھی، اس حکومت کو جو ہے
जोलियान उसका जो है वो उसका जो शख्स था वहाँ पर जो अमीर था उसका नाम जोलियान जिक्र करते हैं आम तरीके से। जो इंग्लिश में या उर्दू वगैरह में जो किताबें लिखी हुई हैं वो लोग उसका नाम यही जिक्र करते हैं और उसके बारे में यह कि ये ईसाई मजहब का मानने वाला शख्स था जोलियान। जबकि अरब मौरखीन ने उसका नाम यलियान मसीही लिखा है। यलियान ये जो है मसीही वही क्रिश्चियन और यलियान नाम है। तो बहरहाल जोलियान हम जो है उर्दू में भी उर्दू की जो किताबें हैं उसमें जोलियान जो है वही नाम उसका जिक्र किया जाता है और इंग्लिश में भी वही नाम जिक्र किया गया है। उस इलाके में ये शख्स काफ़ी मशहूर था और बिजंतीन जो हुकूमत थी उसी के मातहत ये हुकूमत थी। ये सब होने के बावजूद भी ये शख्स जब वहाँ मुसलमान पूरे तरीके से इलाके पर गालिब आ गए थे तो इस शख्स ने गौथ से, गौथ ये जो है लफ्ज़ जिक्र करते हैं इंग्लिश में GOTH, जो स्पेन का इलाका, उसी स्पेन की फतूहात की बात होने वाली है। तो ये यहीं से शुरुआत असल में होती है, इस पूरे जो है इसकी पूरी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो गोथ जो वहाँ का था, बादशाहत जो थी वहाँ की, उससे इसने मदद तलब किया। जब मुसलमान इसके पास इसके इलाके में हमला करने के लिए गए तो इसने वहाँ से मदद तलब कर लिया। स्पेन के बादशाह जो उस वक्त थे और वो जो कौम थी गोथ जो है उससे मदद तलब कर लिया। उन्होंने काफ़ी इसकी मदद की और काफ़ी, क्योंकि उनको भी पता था कि ये इलाका अगर जो है मुसलमानों के हाथ में चला गया तो फिर यहाँ से ये लोग यूरोप की वादियों में भी आसानी से जो है यूरोप के शहरों में आसानी से हमला करेंगे, स्पेन और जो दूसरे इलाके हैं। तो इस लिहाज से उनकी एक मजबूरी भी थी कि जोलियान की वो मदद करते। उन्होंने जोलियान की मदद भी की और बाद में उसको इतनी मदद आई उधर से स्पेन के इलाके से कि मूसा बिन नुसैर और तारिक बिन ज़ियाद ने बहुत कोशिश की कि इस इलाके से इसका असर व रसूख ख़त्म हो जाए और ये मुकम्मल तरीके से पसपा होकर के इसका नामो निशान यहाँ से मिट जाए। लेकिन उसमें बहुत कामयाब नहीं हो सके ये लोग। काफ़ी परेशानी रही लेकिन मुकम्मल तरीके से इनको उसको ख़त्म करने में कामयाबी नहीं मिल सकी। तो अरबी की बाज़ किताबों में ये बात ज़िक्र की गई है उसके बाद कि तारिक बिन ज़ियाद ने फिर ये सोचा कि क्यों न जो है यलियान की तरफ, यानी वही जोलियान, उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए, क्योंकि इसका जो मजबूत किला है उस तक दाखिल होना और पहुंचना बड़ा मुश्किल काम रहा और कामयाब नहीं हो सके थे मूसा बिन नुसैर भी और तारिक बिन ज़ियाद भी। तब जो है उन्होंने कोशिश ये किया कि इनके साथ दोस्ती करके हम फिर आगे यूरोप की तरफ बढ़े, इस्लामी फतूहात का सिलसिला शुरू करें। लेकिन उसके लिए भी वो शख्स तैयार नहीं था। ये मसला भी जो है तैयार नहीं था। ये गोथ कौम जो कि अंदलुस की जो कौम थी, जो बाकायदा जो है मदद कर रही थी और इस शख्स को उसकी वजह से बड़ी उम्मीद थी। तो जब आदमी के सामने ये रहता है मामला कि हम बहुत पावरफुल हैं, तो अगर आप सुलह के लिए जाते हैं, दोस्ती के लिए जाते हैं, तो वो जल्दी तैयार नहीं होता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मुक़द्दर कर रखा था, तकदीर में लिखा था कि ये तारिक बिन ज़ियाद और मूसा बिन नुसैर स्पेन के इस इलाके में जिसे हम अंदलुस कहते हैं, अंदलुस की तारीख बदलेंगे ये लोग और वहाँ इस्लाम का परचम लहराएंगे, इस्लाम का फ्लैग लहराएंगे। ये मुक़द्दर कर रखा था अल्लाह ताला ने। तो अल्लाह ताला की तरफ से स्पेन के इलाके में उस वक्त कुछ ऐसी चीज़ें हो गई कि जिसकी वजह से ये खुद जोलियान ये तारिक बिन ज़ियाद की तरफ खुद ही दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए उसे मजबूर होना पड़ा। इन्होंने मजबूर नहीं किया, उसे मजबूर होना पड़ा। और ये क्या था? कुछ ऐसे वाक़यात थे जो उस वक्त रूनुमा हो गए थे, पेश आ गए थे।
یہ چیزیں جو ہے رہی ہیں، تاریخ میں اس کو بیان کی جاتی ہے۔ میں آپ کو تھوڑا سا یہاں ایک اور تاریخ سے جوڑ دوں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، غالباً انہی کی جو ہے حدیث ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کہ وہ کہتی ہے کہ جنگ بواس یہ ایک جنگ تھی جو مدینے میں اسلام کے داخل ہونے سے پہلے مدینے میں ایک جنگ لڑی گئی تھی دو قبیلوں کے درمیان، اوس اور خزرج کا قبیلہ، اس کو جنگ بواس کہا جاتا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ جنگ بواس اصل میں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا تھا اس جنگ کو اپنے رسول کے لیے، اسلام کے لیے۔ یہ جنگ بواس یہ بہت اہم سبب یہ بنی جو ہے مدینے کے گھر گھر میں اسلام کو داخل ہونے کے لیے۔ تو ہوا یہ تھا اس میں جنگ بواس میں کہ جب یہ جنگ ہوئی تو دونوں قبیلے کے جو سردار لوگ تھے وہ سب اس کے اندر مارے گئے، اور اکثر جو ہے اسلام سے روکنے والے یہی سردار ہوتے تھے، مکے میں بھی وہی صورتحال تھی، اور ان کے سردار سب اس میں مارے گئے تھے۔ صرف ایک عبداللہ بن ابی بن سلول جو رئیس المنافقین کہا جاتا ہے، وہی ایک باقی رہ گیا تھا، اور اسی کو لوگ اس وقت اس علاقے کا سردار بنانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹری ہو جاتی ہے، اور مدینے میں آپ ہجرت کر کے جاتے ہیں، اور مدینے میں اسلام داخل ہو جاتا ہے۔ وہ سب لوگ اسلام کو قبول کر لیتے ہیں، کیونکہ جو پہلے ان کے جو کیا کہتے ہیں ان کو، جو قبیلے کے سردار لوگ تھے وہ سب کے سب مارے گئے تھے، تو اس لیے بہت جلدی وہاں اسلام پھیل گیا تھا مدینے میں۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہی ایک واقعہ ہو کہ جس واقعے نے اس علاقے کی تاریخ بدل، وہ واقعہ یہ ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جو ان کا بادشاہ تھا، گوتھ جو ہے جس کا بھی ذکر کیا میں نے، جو قوم تھی یہ، ان کا جو بادشاہ تھا اس کو جو ہے تخت سے ہٹا دیا گیا۔ ان کا جو بادشاہ تخت سے جس نے ہٹایا تھا، اور اس زمانے کے لحاظ سے میں آپ کو کہوں، اگر آج کے دور کی زبان استعمال کروں تو ایک طرح کی یہ فوجی بغاوت تھی۔ فوجی بغاوت، فوجی بغاوت کا مطلب آپ اردو کا یہ لفظ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی فوج جو بادشاہ رہتا ہے اس کو ہٹا کر کے فوج خود حکومت پر بیٹھ جاتی ہے، حکومت کرنے لگتی ہے۔ تو اس زمانے کی ایک فوجی بغاوت، جو شخص جو ان کا جو ہے چیف کمانڈر تھا اس گوتھ قوم کا، گوتھ جو ہے لشکر کا، فوج کا جو چیف کمانڈر تھا، اسی شخص نے بغاوت کر دی تھی۔ اس کو عربی کے مورخین نے لزریق کا نام جو ہے، اور جو ہے اردو والے راڈک لکھتے ہیں، اور مختلف جو ہے اس طرح کے الفاظ، ناموں کا فرق میں نے آپ کو بتایا کہ ہے ہی ہے، الگ الگ جو ہے زبان کی کتابوں میں ناموں کا فرق ہوتا ہے، وہی شخص وہی ہے۔ تو وہ ایک جو ہے فوجی جرنیل تھا ان کا، اس نے کیا کیا، بادشاہ کو ہٹا دیا تخت سے، اور خود جو ہے وہ جو ہے وہ بادشاہت پر قابض ہو گیا۔ اس طریقے سے اس لزریق شخص کی تاریخ بھی جو ہے شروع ہوتی ہے، اور باقاعدہ جو ہے وہاں سے وہ اس کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ اور میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ جولیان کا، چونکہ اس کو مدد وہیں سے آ رہی تھی، تو اب مدد اس کو اب اس سے آنی ہے۔ وہ بادشاہ جو تھا پہلے وہ تو ختم ہو چکا، اس کو تو ہٹا دیا گیا، اب یہاں ایک دوسرا شخص جس کو راڈک جو ہے اردو والے لکھتے ہیں، اور یہ شاید انگلش سے انہوں نے لیا ہے، وہ شخص وہاں پر قابض ہو گیا۔ یہ شخص بڑا جو ہے ظالم شخص تھا، یہ اس کا ظلم بڑا مشہور تھا، اور بڑا ہی عیاش قسم کا بھی تھا۔ تو اس وقت ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ یہ جولیان جو اس علاقے کا، جو جس کے پاس مدد آتی رہی اندلس کے علاقے سے اور اسپین کے علاقے سے مدد آتی رہی، اس شخص نے اپنی بیٹی کو وہاں بھیجا تھا کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے۔ تو راڈک نے جب اس کی بیٹی کو دیکھا تو اس کی بیٹی کے ساتھ اس نے برا سلوک کیا، یعنی وہی شہوت جو ہے، میں صاف لفظوں میں کہوں تو اس کی عزت لوٹنے کا معاملہ جو ہے
اس کی طرف سے ہوا۔ جب اب ظاہر سی بات ہے کہ بہن بیٹیوں کی عزت یہ ہر زمانے میں لوگ اس کا خیال کرتے رہے ہیں، تو جولیان نے جب یہ سنا اور اس بادشاہ کی کرتوت یہ اسے اس کا پتہ چلا اور اس کے ظلم و بربریت کا جو لوگ شکار ہو رہے تھے وہ ساری کہانی سنی، تب اس نے سوچا کہ کیوں نہ طارق بن زیاد کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا جائے اور ان کو پورے علاقے کی خبر پہنچائی جائے اور یہ جا کر کے مقابلہ کر کے اس شخص کو ختم کرے۔ یعنی یہ گنجائش تو نہیں تھی ان کے پاس کہ یہ لوگ خود راڈک کی فوج کا مقابلہ کرتے، اسپین کی جو فوج تھی اس کا مقابلہ کرتے، لیکن انہوں نے یہ سوچا کہ یہ مسلم جو فوج ہے یہ جا کر کے مقابلہ کر سکتی ہے، تو اس لیے اس نے طارق کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا، طارق بن زیاد کی طرف، اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ راڈک کو ختم کرنے کا انہوں نے پروگرام بنایا۔ بہت سی تاریخ کی کتابوں میں اس طرح کی باتیں ذکر کی گئی ہیں، بہت سے افسانے بھی ہیں، یعنی میں ان کو افسانہ اس لیے کہتا ہوں کہ وہ افسانے کی شکل میں ہی لکھی گئی ہیں۔ وہاں عشق و عاشقی کی داستانیں، یہ سب نہ جانے کیا کیا جو ہے، اور طارق بن زیاد کو کس طریقے سے مختلف لڑکیوں کو بھیج کر کے ان کو ان کے ایمان کو ڈاواڈول کرنے کی کوشش ہے، یہ سب جو ہے تاریخی ناولوں کا حصہ تو ہو سکتی ہیں، لیکن اسلامی تاریخ میں عام طریقے سے اس طرح کی کوئی بات ذکر نہیں ہوتی ہے۔ تو بہرحال جب یہ جولیان نے طارق بن زیاد کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور دعوت دی کہ آؤ ان علاقوں کو فتح کرتے ہوئے راڈک کو ختم کرو، یہ جو کہ اس وقت اسپین کا بادشاہ بنا بیٹھا تھا، تو جیسے ہی طارق بن زیاد کے پاس اس طرح کا پروپوزل آیا ہے جولیان کی طرف سے، تو فوراً موسیٰ بن نصیر کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا، ان کو یہ پوری جو ہے سچویشن، پوری جو ہے پورے حالات کو سے جو ہے خبر بھیج دی ان کے پاس۔ وہ قیروان میں تھے موسیٰ بن نصیر، اور موسیٰ بن نصیر چونکہ وہ بھی ایک گورنر ہی تھے، اصل خلیفہ تو ولید بن عبد الملک ہے، تو انہوں نے بھی فوری طور پر خلیفہ ولید بن عبد الملک کے پاس جو ہے اپنا پیغام بھیجا کہ اب ہمارے لیے یورپ کا یہ راستہ کھلتا ہوا نظر آ رہا ہے، ہم فوج لے کر کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس نے جو ہے منع کر دیا ولید بن عبد الملک نے، کیونکہ یہ بہت دور کا علاقہ ہوگا، پوری فوج کو لے کر کے اس طرح سے آگے بڑھا جائے تو یہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے آگے چل کر کے۔ ولید بن عبد الملک کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ مسلم فوج کو غیر ضروری خطرات میں ڈالنا بھی نہیں چاہتا تھا، لوگوں کے لیے ان کی جان و مال کی پریشانیاں نہ ہو یہ بھی وہ چاہتا تھا۔ تو پھر اس نے یہ مشورہ دیا ولید بن عبد الملک نے کہ آپ پوری فوج بھیجنے کے بجائے ایک چھوٹی سی فوج جو ہے، چند جو ہے ہزار سے بھی کم جو ہے بلکہ سینکڑوں میں جو ہے ایک فوج دے کر کے آپ بھیجیے، جس کا مقصد یہ ہوگا کہ وہاں کے حالات کا وہ جائزہ لے کہ اسلامی فوج کے لیے آگے بڑھنا یہ مناسب ہے یا نہیں ہے۔ وہ لوگ حالات کا جائزہ لے کر کے پیش کریں گے، رپورٹ پیش کریں گے، تو اس کے نتیجے میں اگر رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ آپ آگے بڑھ سکتے ہیں تب آپ جو ہے فوج لے کر کے آگے بڑھیے۔ یہ اس جو ہے شرط کے ساتھ ولید بن عبد الملک کی طرف سے اجازت مل گئی کہ پہلے آپ ایک چھوٹی سی جو ہے فوج بھیجیے جو وہاں حالات کا جائزہ لے کر کے۔ تو ولید بن عبد الملک جو کہ خلیفہ تھے، ان کی اس بات کو مانتے ہوئے موسیٰ بن نصیر نے سب سے پہلے ایک چھوٹی سی فوج کو ترتیب دیا کہ وہ سمندر پار کر کے جو علاقہ، یہ سمندر پار کر کے ہی جانا تھا اس علاقے میں، اس کو پار کر کے اسپین کے علاقے میں داخل ہوں، تو اس کو 500 جو ہے فوج، 500 جو ہے آرمی جو ہے کہہ لیجئے اس زمانے کے لحاظ سے اگر کہیں تو جو ہے 500 جو سپاہی دے کر کے بھیجا جو ہے، اور اس کا طریف بن مالک کو اس کا قائد بنایا، اس کا لیڈر بنا۔ تو طریف بن مالک یہ بھی بربر قوم سے تھے۔ تو ہم نے آپ کو شروع میں یہ بتا دیا ہے پہلے ہی کہ بربر قوم جو مسلمان ہو چکی تھی
उसी में से हीरे जो है तराशे थे मूसा बिन नुसैर ने। तो एक उसी हीरे का नाम जो है तरीफ है, तरीफ बिन मालिक। इन्हीं को लीडर बना करके, इन्हीं को कमांडर बना करके भेज दिया। ये 500 पर अफराद पर मुश्तमिल एक फौज लेकर के ये आगे बढ़े हैं, और यहीं से शुरुआत होती है स्पेन की तरफ जाने की। दरिया को इन्होंने पार किया, और एक जगह का वहाँ पे एक जजीरा था, उस जजीरे में जा कर के इन्होंने क़याम किया। बाद में वो जजीरा जजीरे तरीफ के नाम से ही पहचाना गया, यानी बाकायदा उस जजीरे का नाम ही जजीरे तरीफ पड़ गया था। ये तरीफ बिन मालिक जो एक फौजी कमांडर थे, और इन्हीं को 500 जो है फौजी दे करके भेजा था मूसा बिन नुसैर ने। उस इलाके में ये पहुँचे हैं, उस जजीरे में, तो उस जजीरे का नाम बाद में जजीरे तरीफ ही पड़ गया है। तो ये 91 हिजरी की बात है, रमज़ान का महीना था। ये लोग वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ पर जो आबादियाँ थीं गैर मुस्लिमों की, वहाँ उनसे मुकाबला भी हुआ इनका, और ये कामयाब भी हुए। और वहाँ से कामयाब हो करके ये जब वापस होते हैं और मूसा बिन नुसैर को पूरी जो है कहानी सुनाते हैं, तो उस वक्त अब ये मसला जो जोलियान का था, क्योंकि जोलियान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, और वहीं से ये जो है पूरा, उसके बाद से ये पूरी जो है सोच आई थी। तो मूसा बिन नुसैर को अब यकीन हो गया कि जोलियान वाकई साथ देगा इनका, और इस तरह से ये लोग स्पेन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने में कोई हरज की बात नहीं है। अब जब पूरे तरीके से तय कर लिया मूसा बिन नुसैर ने कि अब स्पेन की तरफ हमको आगे बढ़ना है, तो उसने बर्बर जो कौम थी, बर्बर कौम के 7,000 फौजी और उसका कमांडर बनाया तारिक बिन जियाद को। तारिक बिन जियाद को कमांडर बना करके 7,000 फौज दे करके बर्बर कौम की, उसमें कुछ जो है अरब जो है लोग भी थे, लेकिन ज्यादा जो है फौज जो थी वो बर्बर कौम की थी। 7,300 के करीब, कुछ अरबों का भी जिक्र है उसके अंदर। उसके बाद ये लोग जो है तारिक बिन जियाद 7,000 की ये फौज लेकर के आगे बढ़ते हैं। ये समंदरी इलाका था, यानी पानी का वो इलाका, तो वहाँ से जो है वो आगे बढ़ते हुए अब 92 हिजरी में, रजब का महीना होता है, 92 हिजरी ये साल होता है, ये जो है आगे बढ़ते हैं लेकर के लोगों को। और आगे बढ़ते हुए जब इनकी जो है, सबको कश्तियों से जाना पड़ा है, क्योंकि मैंने कहा समंदरी इलाका है तो कश्तियों पर जाएंगे, पानी का जहाज कह लीजिए, पानी के जहाज पर ही ये पूरी फौज जो है गई है। और ये पूरी फौज जो है वहाँ पर एक पहाड़ था, एक जजीरे में पहुँचती है फौज, एक पहाड़ था वहाँ पर, उस पहाड़ के पास जा कर के ये फौज रुकती है। उसी पहाड़ को बाद में जबल तारिक नाम दिया गया है। वही जबल तारिक है जिसको अंग्रेज मुअर्रिखीन ने जबराल्टर लिखा है, वही जबराल्टर, वो जबल तारिक एक पहाड़ था वहाँ पर ये पहुँचे। और जब यहाँ तक जो है ये लोग पहुँच गए हैं, और अभी तक जो राडिक था, यानी स्पेन का जो हाकिम था, उसका जो भी उस जमाने का रूलर था, उसको अभी तक इनकी खबर नहीं पहुंची थी। जब मुसलमान इस इलाके में पहुंच गए, और अंदलुस के, या स्पेन कह लीजिए आज की जबान में, स्पेन के साउथ हिस्से का जो साहिली इलाका था, उस इलाके में ये लोग दाखिल हो चुके हैं, आ चुके हैं, और खजरा नामी एक जगह, उस जगह तक ये लोग पहुंच गए हैं। तो ये खबर बिजली बन करके जब राडिक के ऊपर पहुंचती है, क्योंकि राडिक उस वक्त ये जनूब का एरिया था स्पेन का, वो शमाल के एरिए में यानी नॉर्थ के एरिए में था, तो काफ़ी वसी अरीज इलाका है, और इस लिहाज से
تو وہ کافی دور علاقے میں تھا اس وقت. اسے جب یہ خبر پہنچتی ہے مسلمانوں کے وہاں آ جانے کی, تو یہ خبر بجلی بن کر کے اس کے اوپر گرتی ہے, اور فوراً جو ہے وہاں سے وہ نارتھ سے ساؤتھ جو ہے اسپین کی طرف واپس آتا ہے. اور جو ہے قرطبہ کا علاقہ, یہ قرطبہ, گرناتا, یہ سارے نام جو ہے, تلیتلا اور اشبیلیا, یہ سب نام آپ کو آتے رہیں گے. یہ وہ سب نام ہیں جو ان علاقوں کے جو اس وقت نام تھے. تو میں چھوٹی چھوٹی جو جنگیں ہوئی اس کا زیادہ ذکر نہیں کروں گا, یہ جو بڑی جنگ ہوئی تھی اس کے ساتھ اسی کو بیان کر. تو یہ راڈک جو ہے شخص, جس کا عربی میں نام جو ہے تھوڑا میں نے بتایا کہ الگ آتا ہے جو ہے, اور اردو میں الگ جو ہے اس کو ذکر کیا گیا ہے, وہ شاید انگلش سے لوگوں نے لیا ہے, اور راڈک جو ہے نام اس کا ذکر کرتے ہیں. تو بہرحال یہ تقریباً 1,00,000 کی فوج اس نے آ کر کے تیار کیا مقابلے کے لیے. اب مسلم فوج جو وہاں پہنچ گئی ہے, اور یہ اسپین کے ساحلی علاقہ جو کہ ساؤتھ سائڈ میں پڑتا تھا, یہ ساحلی علاقہ, وہاں پر موجود ہے اسلامی فوج. اس نے 1,00,000 فوج تیار کی. طارق بن زیاد کو اس کی تیاریوں کا علم ہوگا, تو انہوں نے موسیٰ بن نصیر کے پاس بھیجا خط کہ آپ فوری طور پر مزید جو ہے فوج بھیجیے مقابلے کے لیے. تو انہوں نے پھر جو ہے مقابلے کے لیے مزید فوج بھیج دیا, اور یہ فوج جو ہے 5,000 کی فوج تھی. تو سب ملا کر کے پہلے 7,000 فوج کے ساتھ گئے تھے طارق بن زیاد, اور یہ 5,000 فوج, یہ 12,000 کی ان کے پاس فوج ہو جاتی ہے. تو طارق بن زیاد کے تعلق سے یہ فوج ان کے پاس ہے, سامنے دشمن سے مقابلہ ہے جس کے پاس ایک بڑی فوج تھی, 1,00,000 کی فوج اس کے پاس بتائی جاتی ہے. یہاں یہ چند باتیں اور بھی آپ کے سامنے ذکر کر دوں, اسے بھی ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ باتیں یہ بھی ہیں, یہ بھی نوٹ رکھنے کی باتیں ہوتی ہیں, یعنی ہمیشہ نوٹ رکھنی چاہیے یہ باتیں بھی, کہ جو تعداد کا معاملہ ہوتا ہے, یاد رکھ لیجئے کہ یہ تعداد ہمیشہ مسلم فوج کی تعداد, حالانکہ یہ لوگ اپنے علاقے سے کافی دور ہوتے تھے, یہ بھی ایک پریشانی تھی ان کو, اور پھر بھی تعداد ان کی بہت کم رہی ہے. جب بھی کہیں کوئی جنگ ہوئی ہے تو تعداد ان کی ہمیشہ کم رہتی تھی. بعد میں جب مسلم فوج کی تعداد زیادہ رہنے لگی اور غیر مسلم فوج کی تعداد کم ہو گئی, تو اس وقت مسلمان ہارنا شروع ہو گئے. اور جب ان کی تعداد کم تھی اور دشمن کے پاس طاقت تھی, تو مسلمان فتوحات کا ایک سیلاب تھا جو دشمن کی فوج کو بہا لے جاتا تھا. اس طرح سے مسلمان آگے بڑھتے تھے. یہ بھی ایک بات جو ہے نوٹ رکھیے گا آپ, جو کیونکہ اس وقت جو یہ لوگ لڑتے تھے تو ایمان کے جذبے سے لڑتے تھے. اور یہ بعد میں کیا ہو گیا, جب ان کے پاس فوج بہت آ گئی, طاقت بہت آ گئی, دولت بہت آ گئی, تو یہی علاقے ہیں, یہ اندلس کا وہی علاقہ یاد رکھی لیجیے گا جس کی فتوحات کی بات چل رہی ہے. اندلس میں 8 سال جو ہے, 800 سال 800 ایئرس مسلمانوں کی شاندار حکومت رہی ہے اس پورے علاقے میں. ان کا بہت ہی شاندار ماضی تھا, لیکن 800 سال کے بعد پھر سے عیسائیوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا تھا. اس وقت عیسائیوں کی تعداد کم تھی اور مسلم فوج کی تعداد زیادہ تھی, لیکن پھر بھی وہ لوگ غالب آ گئے تھے, کیونکہ ایمان کی وہ طاقت نہیں رہ گئی تھی. اور وہی جو مشہور ہے کہ پہلے تو تلوار اور جو ہے بہادری کے جوہر دکھاتے تو فتوحات ملتی ہے, بعد میں جب عیش و عشرت کی زندگی کا سامان ہو جاتا ہے, ناچ گانے کا جو ہے اہتمام ہونے لگتا ہے, اور اس کی طرف دل مائل ہو جاتا ہے, تو پھر بڑی فوج بھی کچھ نہیں کر پاتی ہے, اور دشمن کی کمزور فوج بھی وہ غالب آ جاتی ہے. تو یہ چیزیں تاریخ میں ہمیشہ رہی ہے, اسے نوٹ رکھیے گا. تو اس وقت کیا ہے صورتحال, کہ جو عیسائی فوج تھی وہاں پر, اس کی تعداد بہت زیادہ ہے, راڈک کی فوج کی تعداد بہت زیادہ ہے, مسلمان فوج کی تعداد بہت کم ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ ان کی فوج
ऐश व आराम में रही है, और उनकी फौज, उनका बादशाह, उनका अमीर, ये लोग सब जो है ऐश व आराम वाले लोग थे। और तारिक बिन जियाद और बर्बर कौम जो उनके साथ थी, जो इस्लामी फौज थी, ये ना आराम जानते थे और न ही इन्होंने कभी ऐशो आराम देखा था। ये लोग तो ऐसे थे कि जो अपने रब के मानने वाले, रातों को नमाज पढ़ करके, दिन में रोजे रख करके, अपने रब के नाम को अपने सीनों से लगाए हुए ये दुश्मन की फौज पर जब टूट पड़ते थे, तो इनकी ताकत और इनकी कुव्वत को कोई भी शख्स उस वक्त चैलेंज नहीं कर सकता था। और तादाद और असलहे में भारी होने से कोई इनके ऊपर गालिब नहीं आ सकता था, क्योंकि इस ईमानी कुव्वत से कोई मुकाबला नहीं कर सकता किसी भी जो है कौम के अंदर हो। जब वो ये चीज उभरती है ना, तो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो बहरहाल बात आपके सामने ये चल रही थी कि ये 12,000 फौज का ही जिक्र किया गया है तारिक बिन जियाद के साथ। तारिक बिन जियाद के ताल्लुक से एक बात और भी मशहूर है इसमें, वो भी जिक्र कर दूं आपके सामने, कि तारिक बिन जियाद ने जब ये कश्तियों पर सवार होकर के ये लोग उस जजीरे में पहुंचे थे, तो इन्होंने अपनी कश्तियां जला दी थी। तारिक बिन जियाद ने हुक्म दिया था कि कश्तियां जला दो, यानी जिस जहाज पर ये लोग आए थे वो जहाज पूरे जला दो, ताकि वापसी का कोई जहन न रहे किसी का, और सब ये सोच लें कि अब हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, दुश्मन से मुकाबला करते हुए फतह हासिल करें तो ये इलाका हमारा, इस इलाके में हम रह सकते हैं, और अगर भागना चाहें तो हमारे पास भागने के लिए कोई रास्ता नहीं है। अगर भागना चाहेंगे दुश्मन के हाथ में मारे जाएंगे, मुकाबला करके आगे बढ़ेंगे, तभी जो है आगे अंदरुस की शानदार, वो इलाका उस जमाने में भी बहुत माल वाला इलाका था, बड़ी दौलत वहां पर थी। तो ये पूरा इलाका हरा भरा इलाका, जो अरबों ने कभी देखा ना हो, वैसे इलाके थे ये अंदलुस के। उन इलाकों पर कब्जा हो जाएगा, वहां पर उनकी आबादी हो जाएगी। ये सारी चीजें जो है उनके जहन में थी। अब ये किस्सा बड़ा मशहूर है कश्तियां जलाने का। आप लोग भी बहुत सुनते रहे होंगे कि कश्तियां जला दी थी तारिक बिन जियाद ने, और कश्तियों के जलाने के ताल्लुक से ये बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कश्तियां जलाने का ये जो तारीख में जिक्र है, ये साबित नहीं है, ये सही नहीं है। उन्होंने कश्तियां नहीं जलाई। ये असल में हमको लगता है, ऐसे ऐसे सोचते हैं तो लगता है कि बड़ी बहादुरी का मुजाहरा किया। नहीं नहीं, ये ऐसी बहादुरी इस्लाम में नहीं है। इसको तो कहते हैं कि आप अपने आप को हलाकत में ले जाने वाले हो। ला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, कुरान में है कि अपने आप को हलाकत में मत डालो। अगर जो है मुकाबला होगा तो डट कर मुकाबला करेंगे। मुस्लिम फौज के बारे में ऐसी जो है बदजनी रखना, सुए जन रखना, बुरा गुमान रखना कि ये लोग भाग खड़े होंगे, तारिक बिन जियाद कब समझेंगे इस तरह का जो है। उनके साथ जो फौज थी, उनको उनके ऊपर पूरा भरोसा था कि ये लोग आखिरी दम तक लड़ने वाले हैं। और ये चूंकि इस फौजी, और कह लीजिए कि जो है लड़ाई का एक उसूल है कि जब दुश्मन की फौज को गलबा अगर मिल रहा है, ऐसा महसूस होता है, तो बड़े अच्छे अंदाज से अपनी फौज को पीछे हटा करके दोबारा हमले के लिए तैयारी करना, ये खुद भी लड़ाई के उसूलों में से एक उसूल है ये, जिसका जिक्र कुरान में खुद अल्लाह तबारक व तआला ने किया। तो ऐसे वक्त में ये जरूरत पड़ेगी ना कश्तियों की भी। और फिर ये कश्तियां मामूली जो है नहीं है ना, ये वो कश्तियां थी जिन पर ये सवार होकर के आए थे। ये एक दौलत है। दौलत को वैसे ही जायद तो नहीं, इस्लाम तो इसकी इजाजत नहीं देता कि आप उसको बर्बाद कर दें ऐसे। जहां तक बहादुरी की रूह फूकने के लिए, ये तो वैसे भी जब उनकी जो है ईमान को ललकारा जाएगा और उनको पूरे तरीके से तैयार किया जाएगा, उनके ईमानी जोश को
جو ہے تھوڑے جو ہے اس کو شعلہ بنا دیا جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے کہ دشمن کی فوج کے جو بھی نشے من ہوں گے تو یہ بجلیاں بن کر کے ضرور اس کو جلا دیں گے۔ تو اس لیے وہ کشتیاں جلانے والی جو بات ہے تاریخ کی بعض کتابوں میں ذکر کیا ہے، خاص طریقے سے اردو مورخین نے اس کا بڑے زور شور سے ذکر کیا ہے، تو ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے، اور یہ اسلامی اصولوں کے خلاف بھی ہے۔ اس لیے اسلامی کمانڈر ایسی کوئی حرکت کرے گا، اس کی امید نہیں کی جا سکتی جو ہے۔ تو اس کے مقابلے میں عربی زبان میں طارق بن زیاد کا ایک خطبہ ہے، اس موقع پر جو انہوں نے فوج کو ایک خطبہ دیا ہے، تقریر کیا ہے فوج کے سامنے، ان کے ایمانی جوش کو جو ہے وہ پورے طریقے سے ابھارنے کے لیے ان کو فوج کو اور ان کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے وہ خطبہ بڑا مشہور ہے، اگرچہ کہ وہ بھی تاریخ کی کتابوں میں ہی ہے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسی کتابیں بھی یہ نہیں ہیں جو اسی زمانے میں لکھی گئی ہو، بعد کے دور میں لکھی گئی یہ ساری کتابیں ہیں، اور اس میں یہ خطبہ ذکر کیا گیا ہے۔ تو وہ خطبہ انشاءاللہ ہم آگے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور وہیں سے پھر اس جنگ کی کاروائی، پھر تھوڑی سی بات ہی اس کے بارے میں ہے، وہ بات انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی۔ اور لیکن ابھی وقت میں دیکھ رہا تھا، اگر 5 منٹ اور ہوتا تو شاید میں بات آج ہی مکمل کر دیتا، لیکن ابھی بات کرنے جائیں گے تو 5-10 منٹ لگ جائے گا پھر، کیونکہ موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد کا انجام کیا ہوا وہ ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے، تو وہ سب چیزیں بھی انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے آپ کے سامنے ذکر کر دیں گے۔ آج کا درس اسی پر ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔